کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 26 نے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے کسٹم، اپنے ٹریڈیشن اور اپنے پرسنل لاز کے اکارڈنگلی اپنے مذہبی پراپرٹیز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی وقف ایکٹ 1995 بنا، اس کے بعد اس میں جو امینڈمنٹ 2013 ہوئے، وہ مور دین انف ہیں فار دی پراپر مینجمنٹ، سیکیورٹی، سیفٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف وقف پراپرٹیز. اب اس کے بعد کسی نئے قانون کی ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. امینڈمنٹ بل کا جو ڈرافٹ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں جن بھی امینڈمنٹس کی بات کہی گئی ہے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ناقابل قبول ہے، کیونکہ سب کو اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ وقف ایک پوری طریقے سے اسلامی معاملہ ہے، جو کہ اپنے اسلامی قوانین کے ذریعے سے اس کے مینجمنٹ کو کرنے کا ہمیں پورا کانسٹیٹیوشنل حق اور اختیار حاصل ہے. وقف کی پراپرٹی ہمارے بزرگوں نے اپنی پرسنل پراپرٹی کو ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، جس میں کہ اراؤنڈ 80% مسجدیں ہیں اور قبرستان ہیں، درگاہیں ہیں. اور ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 26 نے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے کسٹم، اپنے ٹریڈیشن اور اپنے پرسنل لاز کے اکارڈنگلی اپنے مذہبی پراپرٹیز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی وقف ایکٹ 1995 بنا، اس کے بعد اس میں جو امینڈمنٹ 2013 ہوئے، وہ مور دین انف ہیں فار دی پراپر مینجمنٹ، سیکیورٹی، سیفٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف وقف پراپرٹیز. اب اس کے بعد کسی نئے قانون کی ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ اس سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خالی اس کی بہتری کی سنشودھن کر رہے ہیں، کیونکہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ایکٹ کا درپیوگ بھی ہوتا ہے جس کو کرب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس سے آپ کتنا سہمت ہیں؟ دیکھیے، لیگل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی امینڈمنٹس لائے جا رہے ہیں، وہ اس سے وقف پراپرٹیز کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. مثال کے طور پر وقف میں ایک وقف علی الاستعمال یا وقف بائی یوزر ہے، اور اس ایکٹ کے ذریعے سے اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. پھر اپنے مذہبی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ظاہر سی بات اسی مذہب کے جانکار ہی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے نان مسلمس کو رکھنے کا آپ کلوز لا رہے ہیں. پھر اوور رائڈنگ پاورز آپ وقف پراپرٹی سے ریلیٹڈ اس ایکٹ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دے رہے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کنفیوژن تھا لوگوں میں کہ جو لوگوں کے اندر ابھی ایک جو پرسپیکٹو بنایا گیا وقف کو لے کے کہ وقف میں اتنی پاور ہے کہ اس میں اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر اس نے کوئی فیصلہ دے دیا، کسی بھومی کو اپنا بتا دیا، تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ بھی اس کا پارٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ادھر کچھ سالوں میں وقف کو لے کر کے بہت ہی غلط پرسپیکٹو دیش کے سامنے پیدا کرنے کی اور پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے اگر مسلمانوں نے کسی بھی پراپرٹی پر انگلی رکھ دی اور کہہ دیا یہ وقف ہے، تو وقف بورڈ میں درج ہو جاتی ہے، وہ وقف پراپرٹی ہو جاتی ہے. بالکل ہی بے بنیاد بات ہے. بلکہ موجودہ وقف ایکٹ میں مور دین انف لاز ہیں، جس کے تحت کہ اگر آپ کو کوئی بھی پراپرٹی وقف کرنی ہے تو اس کے لیے پورا ایک لیگل پروسیس ہے، ریونیو ریکارڈ سے لے کر کے، اور تمام لیگل فارمیلٹی جب پوری ہو جاتی ہیں اسی کے بعد وہ وقف بورڈ میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ کروڑ کی پراپرٹیز ہیں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو مسجدیں ہیں، جو قبرستان ہیں، جو درگاہیں ہیں، نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ ان کو بیچا جا سکتا، اور نہ ان سے کوئی 1 روپے کی پراپرٹی، 1 روپے کی آمدنی ہوتی ہے. اور یہ پراپرٹیز 80% وقف پراپرٹیز کو میں ہیں. تو لہذا اس وجہ سے ابھی ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے، جس میں کہ موجودہ وقف بورڈ میں گورنمنٹ نامنیز بھی ہوتے ہیں، وقف ایکٹ کے تحت 2 وومن ممبرز بھی ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی گورنمنٹ اپوائنٹی ہوتا ہے، وقف ٹرائبونل بھی گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے. تو لہذا ایک پورا لیگل فریم ورک آلریڈی پہلے سے بنا ہوا ہے. بات کر لیجیے اپوزیشن کی، تو کئی اپوزیشن کی پارٹیز نے بھی اس کا وروଧ کیا ہے، چاہے بلنٹلی سماجوادی پارٹی رہی ہو یا کانگریس پارٹی رہی ہو. سماجوادی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش اکھلیش یادو کا بھی بیان تھا کہ اس سے جو مسلم رائٹس ہیں اس کا ہنن ہوتا ہے، اور یہ ہنن کرنا چاہتی ہے، یہ ان کی زمینوں پہ قبضے کا ہے.
ابھی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. نہیں دیکھیے، میری تمام ایم پی سے یہی گزارش ہے کہ یہ وقف ایکٹ جو ہے وہ وقف پراپرٹیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کی مخالفت ہونا چاہیے اور کوئی بھی نئے امینڈمنٹ نہ ہوں، بلکہ جو آلریڈی وقف ایکٹ ہے اسی کو پوری طریقے سے لاگو کیا جائے. کافی سوال ہے، لیکن اس کو لے کے جو سوال کھڑے ہوتے ہیں تو اگر امینڈمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے کہ کہیں پہ جو ارریگولیرٹیز آ رہی ہیں اس کو روک تھام کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے رائے میں کیا لگتا ہے؟ نہیں، جو بھی کہیں پر بھی کوئی بھی ارریگولیرٹی ہے تو ایسا نہیں کہ دوسری ڈپارٹمنٹس میں نہ ہو. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ 100% کام صحیح ہی ہو رہا ہو. تو وہی معاملہ وقف بورڈ میں بھی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلے سے ایسے قوانین موجود ہیں کہ ان کمیوں کو ان قوانین کے ذریعے سے صحیح کیا جا سکتا ہے. وقف ادھینیم 1995 کو لے کر جس طرح سے کیندر سرکار 40 سنشودھن کے ساتھ میں بل پیش کر رہی ہے، تو یہ سرکار کا ایک سراہنیہ قدم ہے اور ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ اس بل کے ذریعے سے مہیلاؤں کو ادھیکار ملیں گے اور جو کمزور ورگ کے لوگوں کے ادھیکار وقف سمپتیوں میں تھے وہ ادھیکار سرکشت ہوں گے. دوسری طرف جو ناجائز سمپتیاں ناجائز طور پر وقف بورڈ دھارا 40 کے تحت اپنے انڈر میں لے لیتا تھا اس پاور کے ساتھ میں، تو وہ پاور ختم ہوگی اور وہ جو حرام مال آ کر کے آتا تھا اس مال کو روکا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی نیائے ملے گا جن لوگوں کی سمپتیاں ایک دبنگائی کے بل پر چلی جاتی تھیں اور وقف بورڈ چھین لیتا تھا. اور دوسری طرف دھارا 40 کے تحت ایسے سمپتیاں جو جن کے غریبوں کے کمزور ورگ کے لوگوں کے ادھیکار اس میں تھے، ان سمپتیوں کو بھی دھارا 40 کا لابھ لیتے ہوئے وقف بورڈ نے مافیاؤں کو دے دیا. تو یہ بہت ہی زیادہ غلط طریقے سے درپیوگ کیا گیا دھارا 40 کا وقف بورڈ کے ذریعے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس بل کا بیروت کر رہے ہیں وہ بیروت نہ کریں، اور ان لوگوں کے تار کہیں نہ کہیں وقف بورڈ کی سمپتیوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو وپکش سے بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وپکش اس کی بل کی گہرائی تک پہنچے اور اسے سمجھے اور اس کی جن ہت میں کتنی پاور بنے گی اور کمزور ورگ کو اور مہیلاؤں کو کتنا فائدہ ملے گا اور لوگوں کو کتنا انصاف ملے گا، اس بات کو درشٹیگت رکھتے ہوئے اس میں سپورٹ کرے. وپکش اپنی راجنیتی نہ کرے، اور جو انیہ لوگ بھی اس میں راجنیتک طور پر اور اپنے فائدے کے لیے وہ وروध کر رہے ہیں وہ اس کا وروध نہ کریں بلکہ اس میں سپورٹ کریں.